بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے دنوں میں اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی نے خطرناک حد تک شدت اختیار کر لی ہے۔ اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے تحت ایران کے جوہری اور فوجی تصنیبات پر شدید حملے کیے، جن میں نطنز اور اصفہان کے یورینیم افزودگی کے مراکز شامل ہیں۔ ان حملوں میں ایران کے سینئر فوجی افسران اور جوہری سائنسدان شہید ہوئے۔ ایران نے جوابی کارروائی میں اسرائیل پر میزائلی حملے کیے، جن میں تل ابیب اور یروشلم میں دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق ان حملوں میں 224 افراد شہید اور 320 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں اب تک 14 افراد ہلاک ہونے کی اور درجنوں زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ان کے پاس واضح انٹیلیجنس معلومات تھی کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب ہے اور وہ کسی بھی صورت میں دوسرا ہولوکاسٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اسرائیل نے ایرانی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ظالم حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ذرا سوچئے، اسرائیل وہی اسرائیل جو عشروں سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہا ہے، بین الاقوامی قوانین کو اپنے بوٹوں تلے روند رہا ہے، اب ایرانی عوام سے اپیل کر رہا ہے کہ اٹھو، اپنے ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرو۔ واہ کیا خوب اداکاری ہے! ایسا لگتا ہے جیسے بیڑیا بیڑوں کو مظلومیت کا سبق دے رہا ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکو کسی کو نصیحت کرے کہ امانت میں خیانت مت کرو، یا جیسے آگ کہے دھوپ سے بچو نقصان دے گی، یا جیسے کوئی فلمی ویلن آخر میں اسپتال جا کر اخلاقیات کا لیکچر دے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، جو اپنے ملک میں کرپشن کے الزامات میں گرا ہوا ہے، جو غزہ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر بمباری کو دفاع کا نام دیتا ہے، وہ اب ایرانی عوام کو آزادی کا سبق دے رہا ہے۔ کیا دنیا کو واقعی اتنا سادہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر واقعی نیتن یاہو کو کسی قوم کی آزادی کی اتنی ہی فکر ہے تو پہلے اپنے فوجیوں کو مسجد الاقصی سے ہٹائے، غزہ میں محصور انسانوں کو سانس لینے دے اور فلسطینیوں کو ان کا بنیادی حق دے، تبھی شاید کوئی اسے سنجیدگی سے لے گا، ادروائز تو یہ ایک بونڈا مذاق لگتا ہے۔ ورنہ فی الحال تو یہ بیان اتنا ہی مخلص لگتا ہے جتنا کوئی مگرمچھ آنسو بہا رہا ہو۔ اگرچہ اسرائیل کا سرکاری موقف یہ ہے کہ ان حملوں کا مقصد صرف ایران کی جوہری صلاحیت کو محدود کرنا ہے، لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اسرائیل کا ہدف ایران میں حکومت کی تبدیلی بھی ہو سکتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل کو تلخ اور دردناک انجام کی دھمکی دی ہے۔ ایران نے جوابی حملوں میں اسرائیل کے مختلف شہروں کو نشانہ بنایا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ برطانیہ نے اپنے شہریوں کو اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کا سفر نہ کرنے کی ہدایت دی ہے اور خطے میں اپنے فوجی اثاثے بڑھا دیے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کر سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کیا تھا۔ میرے پاکستانیوں، ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری یہ تنازع نہ صرف ان دونوں ممالک بلکہ پورے مشرق وسطیٰ اور دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ عالمی برادری اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ آپ اس صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ تنازع مزید بڑھے گا یا سفارتی کوششوں سے حل ہو جائے گا؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس HT7 اردو آسٹریلیا سے مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔